يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور دل آزاری والی باتیں کی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اپنی نرم مزاجی کی بنا پر اس کی باتیں برداشت کر لیں، مگر تھوڑی دیر بعد اس شخص نے دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کی جو بڑی دکھ دینے والی تھی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے اور کسی قسم کا جواب نہ دیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر سخت زبان استعمال کی۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور چپ رہے، مگر جب وہ حد سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹھوک دیا اور مناسب جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا یہ فعل پسند نہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی اور مقام کی طرف چلنے لگے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور اب جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا کون سا عمل اچھا نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ یعنی جس طرح تم نے پہلے 3 مرتبہ دل آزاری پر صبر سے کام لیتے ہوئے اسے کچھ نہ کہا، تو اس مرتبہ بھی صبر کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک مدرسہ میں ایک عورت آئی اور شیخ مدرسہ سے بولی کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن بسبب حیا کہہ نہیں سکتی۔ شیخ نے کہا، بیان کرو اور حیا نہ کرو۔ عورت نے کہا، مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا کہ میں نے زنا کیا اور اس سے حاملہ ہو گئی، پھر میرے جو لڑکا پیدا ہوا میں نے اسے مار ڈالا۔ اس بیان کو سن کر حاضرین نے تعجب کیا۔ شیخ نے کہا، اے لوگو، کیا اس گناہ پر تعجب کرتے ہو؟ سمجھو کہ غیبت کا گناہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ زنا کرنے والا جب گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والا جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ذمے سے بری نہیں کرتا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے معاف نہ کر دے۔